بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویٹ اسلام کے معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد زاہد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم شادی کی رات پر سلسلہ وار ایپیسوڈ بنا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایپیسوڈ نمبر 3۔ اگر آپ نے پہلی 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو ان کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں دلہن کے لیے چند نصیحتیں بتائی جائیں گی۔ دلہن بننا گڑیا اور گڑے کا کوئی کھیل نہیں، وہ ایک عظیم ذمہ داری کا نقطۂ آغاز ہے۔ دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی ذمہ داری کو کبھی بھی فراموش نہ کرے۔ بے جا غیرت اور شک و شبہ میں نہ پڑے۔ صفائی ستھرائی، زیب و زینت، بناؤ سنگھار اور خوشبو وغیرہ کا ہمیشہ خیال رکھے۔ صفائی ستھرائی میں ان امور کی بڑی اہمیت ہے جنہیں کتب احادیث میں سنن فطرت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کترنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ختنہ مردوں پر واجب اور عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ زیر ناف بال مونڈنے، مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے اور بغل کے بال اکھیڑنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ عطر اور خوشبو کا استعمال الفت و محبت پیدا کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ جس طرح عورت اپنی پوشاک اور زیورات پر توجہ دیتی ہے تاکہ نظر پڑتے ہی دل میں کشش پیدا ہو، ایسے ہی اسے خوشبو پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ناک میں خوشبو پہنچتے ہی نہ صرف دل لپک اٹھے بلکہ ایک ہیجان برپا ہو جائے۔ دلہن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت ہے اور اس کو سماج میں وہی مقام حاصل ہوگا جو اس کے شوہر کو حاصل ہے۔ اگر اس کا شوہر محترم و معزز ہے، صاحب حسب و نسب ہے، لوگوں کے درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہی معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو نتیجہ بھی برعکس ہوگا۔ لہٰذا کوئی عورت اگر اپنے آپ کو پوری طرح شوہر کے برابر سمجھتی ہے تو یہ اس کی سنگین غلطی ہے۔ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں کچھ عورتیں بعض اوقات ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہیں جس کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ کو میرے احترام اور میرے رتبے کا کوئی خیال نہیں رہتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سماج میں بیوی کا درجہ و مرتبہ اس کے شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے ہی متعین ہوتا ہے، اور ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو اور اس کے اہل و عیال کی عزت ہو اور اسے ہر مجمع میں سرفرازی و سرخروئی حاصل ہو۔ ایک عورت اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک مشہور شخصیت سے شادی کی اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، چنانچہ عورت نے اس سے طلاق طلب کر لی۔ عورت کا بیان ہے کہ وہی لوگ جو پہلے اس کی دعوتیں کرتے تھے، اسے اپنے گھر پر بلا کر میزبانی کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، طلاق کے بعد وہ سب کی نگاہوں میں اجنبی بن گئی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیوی کو سماج اور معاشرے میں اس کے شوہر کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہی عزت ملتی ہے۔ دلہن کے لیے ایک اہم وصیت وہ بھی ہے جو ایک شاعر نے اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اشعار میں کہی تھی۔
جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے جو فاضل چیز دے دوں اسے لے لے، اس میں ہماری محبت کی بقا ہے، اور میرے غصہ کی حالت میں اپنی زبان بند رکھ۔ غصہ کی حالت میں بھی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں کوئی تکلیف دہ یا اذیت ناک بات جب شوہر کو پہنچ جاتی ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ حالت غضب میں تکلیف اور محبت اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت زیادہ ہے تو وہ خود باقی رہے گی اور تکلیف کو بھگا دے گی، اور اگر تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ خود دل پر قابض ہو جائے گی اور وہاں سے محبت کو نکال بھگائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصہ کی حالت میں صادر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر غصہ میں آیا، بیوی نے تکرار کی، بات آگے بڑھی اور طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جب غصہ کی حالت میں ہو تو بیوی چپ چاپ اور پوری طرح خاموشی اختیار کیے رکھے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور شوہر اپنی حالت پر لوٹ آئے، اس کا دل اور دماغ پرسکون ہو جائے، تو اس مسئلہ پر از سر نو گفتگو کرے۔